قصہ ہے یہ اسیدن شریف کا۔ اس نام کی وجہ یہاں پر موجود پیر اسیدن شاہ کا مزار ہے۔ کہتے ہیں قریباً 350 سال پہلے پیر اسیدن شاہ سمرقند سے یہاں آئے اور اپنے آخری ایام یہاں موجود دریا کے کنارے گزارے۔ ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب بھی اس علاقے میں سیلاب آیا، پانی ان کے مزار کو چھو نہ سکا۔ یہاں کے لوگ نسل در نسل اسی پیر کے مرید رہے اور اپنے ناموں کے ساتھ اسیدی لکھواتے۔ رب نواز اسیدی جو یہاں کے ایک گاؤں کے مسجد کا امام تھا، عید بقرعید شادی اور فوتگی پر جو لوگوں سے مل جاتا اس پر صبر و شکر کر کے خوش تھا۔ ایک دفعہ سیلاب کے بعد جب گاؤں کی کونسل بیٹھی تو انہوں نے گاؤں میں ایک اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس بات سے جہاں سب لوگ بہت خوش تھے، وہاں رب نواز کافی پریشان دکھائی دیتا تھا۔ وہ چپکے سے دوسری مسجد کے ہونے والے امام کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ یہ گاؤں پہلے ہی چھوٹا سا ہے اور اس میں بھی 2 مسجدیں بنا دیں تو لوگ اور تقسیم ہو جائیں گے اور میرے اور آپ کے ہاتھ ہی کیا آئے گا۔ کامران اسیدی جو دوسری مسجد کا امام تھا، وہ ایک چالاک اور شاطر آدمی تھا۔ اس نے کہا اس کی تو آپ فکر ہی نہ کرو، بلکہ میرے کہنے پر چلو۔ اس طرح کامران نے کسی طرح رب نواز کو قائل کر لیا۔ دوسری مسجد تعمیر ہونے کے بعد کامران اسیدی نے جہاں مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کی تعریف کے پل باندھے، وہاں پیر اسیدن شاہ کے فضائل بھی بڑھ چڑھ کر بیان کیے۔ رب نواز نے بھی پلان کے مطابق اپنی مسجد میں چندہ دینے والوں کی تعریف کی اور پیر صاحب کے فضائل بیان کیے۔ اگر کبھی رب نواز ملاوٹ فروشی، ذخیرہ اندوزی اور جھوٹ فریب کے موضوع پر تقریر کرنا بھی چاہتا تو نہ کر پاتا، کیونکہ ایسے ہی لوگ تو مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر چندہ دینے والوں میں تھے۔ لہٰذا اب زیادہ تر بیان کا موضوع پیر صاحب کی کرامات اور فضائل ہی ہوتے۔ ایک نے کہا پیر صاحب کے سفید کپڑے، سفید پگڑی، گورا رنگ، سفید داڑھی اور کالی چادر تھی۔ دوسرے نے کہا پیر صاحب کے سفید کپڑے، سفید پگڑی، گورا رنگ، سفید داڑھی اور چادر بھی سفید تھی۔ یہ سب سننے کے بعد گاؤں والے جب آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ کامران صاحب نے آج بہت ساری نئی باتیں بتائیں۔ دوسروں نے کہا رب نواز نے بھی بہت ساری نئی باتیں بتائیں۔ جب بات ہوئی چادر کی تو آدھے لوگوں نے کہا پیر صاحب کی چادر کالی تھی، آدھوں نے کہا نہیں سفید تھی۔ اب وہ گئے دونوں مولویوں کے پاس پوچھنے، لیکن ہر مولوی اپنی بات پر قائم۔ یہ لوگ کبھی ایک کے پاس جائیں، وہاں سے دلائل لینے کے بعد دوسرے کے پاس جائیں، وہاں سے بھی اچھے دلائل مل جائیں، کسی کے بیان میں لچک نہ آئی۔ بحث اتنی بڑھی کہ 2 گروہ بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی مسجدوں کے نام کے ساتھ بھی لکھ دیا، اسود یعنی کالا، ابیض یعنی سفید۔ ایک وقت وہ آیا کہ ایک اسودی اور دوسرے ابیضی کہلانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے امام کا نام بھی حضرت مولانا پیر رب نواز اسیدی ابیضی اور دوسرے نے حضرت مولانا پیر کامران اسیدی اسودی لکھنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ اپنی مسجد کے نلکے تبدیل کروائے تو دوسرا موٹر لگوائے، ایک سے بڑھ کر ایک قالین بچھائے جانے لگے اور خوب مسجدیں سجنے لگیں۔ لیکن سلسلہ یہاں نہیں تھما۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ان لوگوں کے بچوں نے جب اپنے اماموں کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو پیر اسیدن سے بھی بڑھا چڑھا کر انہیں بیان کیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ پہلے ایک دوسرے کو گمراہ ہونے کے اور پھر کفر کے فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے دونوں گروہوں سے برات کا اظہار کیا۔ دونوں گروہوں کے لوگوں کو سمجھایا کہ صرف ایک چادر ہی کا تو مسئلہ ہے، باقی سب چیزیں تو یکساں ہیں۔ اس پر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کس پیر نے سکھایا نفرت کرنا؟ پیر صاحب کے پاس تو ہندو اور عیسائی بھی آتے تھے، وہ تو کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ایسا کرو کالی اور سفید چادر دونوں بنا لو۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کو سمجھا، ان کے ذہن میں بات آئی اور وہ اس شخص کی حمایت کرنے لگے۔ آج اس گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں، تیسری اسیدی حقیقی والوں کی ہے۔